بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے مابین ہونے والے اختلافات اور ان کی علیحدگی کے بارے میں جانیں گے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جہاں بہت سی مشکلات میں سے اہم بات پاکستان کی قومی زبان بھی تھی۔ 8 دسمبر 1948 کو مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے ملاقات کی اور حکومت سے بنگالی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں عوامی بیداری پھیلائی گئی اور بنگالیوں کے تحفظ کے لیے حمایت کو فروغ دیا گیا۔ مگر اس بات پر زیادہ غور کیا گیا کہ ایک ایسی سرکاری زبان ہونی چاہیے جو کہ سب بآسانی سمجھ اور بول سکیں۔ ہماری قومی زبان اردو رکھی گئی۔ 1948 کو قائد اعظم نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج آپ پر یہ واضح کر دوں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور کوئی زبان نہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی گمراہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ مگر قائد اعظم کے گزرنے کے بعد سیاسی اقتدار کے باعث مشرقی پاکستان کے ساتھ برا سلوک ہونے لگا اور اس کے بعد اس بحث کو سامنے لایا گیا کہ بنگالی زبان کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ 1954 میں بنگالی زبان کو سرکاری زبان ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی، جس کے بعد پاکستان کی کرنسی میں بنگالی زبان کا استعمال کیا گیا۔ مگر پاکستان کے بجٹ کی جو تقسیم تھی، اس کا زیادہ حصہ مغربی پاکستان میں استعمال کیا جاتا اور اہمیت بھی مغربی پاکستان کو ہی دی جاتی۔ زراعت میں جو حاصل ہوتا، اس کا استعمال مغربی پاکستان میں کیا جاتا، جو کہ نفرتوں کا باعث بنتا گیا۔ 11 نومبر 1970 کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان مشرقی پاکستان سے ٹکرایا، جس کے بعد کافی جانوں کا نقصان ہوا، اور اس طوفان کے بعد مشرقی پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے پاس کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ پھر پاکستان میں پہلی بار الیکشن ہوئے، جہاں کل نشستیں 313 تھیں، جو کہ مشرقی پاکستان کے عوامی لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے کامیابی حاصل کر لی۔ مگر ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ مغربی پاکستان میں باقیوں کے مقابل زیادہ نشستیں حاصل کر گئے تھے، جنہوں نے اس بات کو ہرگز قبول نہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان ان سے آگے تھے، جس کے باعث بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا گیا، جس کے بعد مشرقی پاکستان میں اس بات کا احساس ہوا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اسی دوران بھٹو اور باقی افراد نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان اپنی 6 نکاتی ایجنڈا، جو کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے رکھی تھی، اسے جھٹلایا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 ایجنڈا ان کے اور ان کے ساتھیوں کے طرف سے کچھ اس طرح سے تھے
کہ آئین کو قرارداد لاہور کی بنیاد پر اپنے حقیقی معنوں میں فیڈریشن آف پاکستان اور پارلیمانی طرز حکومت کی فراہمی ہونی چاہیے، جس کی بالادستی براہ راست عالمگیر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب کی گئی ہو۔ وفاقی حکومت کو صرف 2 موضوعات سے نمٹنا چاہیے: دفاع اور خارجہ امور، اور باقی تمام مضامین وفاق کی ریاستوں کے سپرد کر دی جائیں۔ 2 الگ الگ لیکن آزادانہ طور پر تقسیم ہونے والی کرنسیوں کو دونوں بازوؤں کے لیے متعارف کرایا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو پورے ملک کے لیے ایک ہی کرنسی ہونی چاہیے، لیکن مشرقی پاکستان سے سرمایہ کی اڑان روکنے کے لیے الگ مالیاتی پالیسی اپنائی جائے۔ ٹیکس لگانے اور محصول وصول کرنے کا اختیار وفاقی اکائیوں کے پاس ہونا چاہیے، اور وفاقی مرکز کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وفاق اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رہائشی ٹیکسوں میں حصہ لینے کا حقدار ہوگا۔ دونوں بازوؤں کی زر مبادلہ کی کمائی کے لیے 2 الگ الگ اکاؤنٹس ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت کی زر مبادلہ کی ضروریات کو دونوں بازو یکساں طور پر طے شدہ تناسب سے پورا کر دیں۔ آئین کو بیرون ممالک کے ساتھ تجارتی روابط قائم کرنے کا اختیار دینا چاہیے۔ مشرقی پاکستان میں ایک علیحدہ فوجی یا نیم فوجی دستہ ہونا چاہیے، اور بحریہ کا ہیڈ کوارٹر مشرقی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ 1966 میں پیش کی گئی، مگر مشرقی اداروں کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا تھا، جس کے بعد ایک سول وار پھوٹی، جس کے باعث ایک قومی اجلاس بلایا گیا۔ یعنی 23 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے پرائم منسٹر بننا تھا، مگر وہ اجلاس نہ ہوا۔ 25 دسمبر کو مشرقی پاکستان میں بہت بڑا احتجاج ہوا، جو کہ پولیس کے کنٹرول نہ آ سکی، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی مدد لی گئی، اور عوام اور فوج کے مابین اس میں جنگ چھڑ گئی۔ 26 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے آزاد ملک کا قیام کا اعلان کیا۔ 1971 میں بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد پاکستانی فوج کو تاریخی شکست ہوئی، اور اس طرح مشرقی پاکستان مزید پاکستان کا حصہ نہ رہا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈیزرٹ روز سائکس کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔